محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام بزرگان برادران کی خدمت میں ماہ مبارک کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے، یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ مہینہ ہمارے لیے خاص ورزش کے لیے رکھا ہے، تاکہ جو 11 مہینے ہیں اگر ہم اسی توازن کے ساتھ چلتے رہیں پھر ہمیں پورے سال کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ کہ جس طرح آیہ مجیدہ میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا گیا ہے، ثبت کر دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، کہ جس طرح تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی یہ واجب تھا۔ بارہلا ہدف کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں واجب ہے؟ تاکہ صاحبان تقوی بن جاؤ۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ گفتگو جو ہونی چاہیے زمانے کے مطابق، اسی وجہ سے گویا ہم اپنے نوجوانوں سے جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کے اذہان میں کچھ سوالات اور شبہات ابھارے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہم ایمان کیوں لے آئیں؟ جیسا کہ آیہ مجیدہ میں ہے، صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقام پر کہ یہ ایک بہت عظیم منزلت ہے کہ رب العزت جو ہے لوگوں کو مقام خطاب میں قرار دیا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ مقام پر یا ایھا الناس لوگ کہہ کر، یہاں صاحبان ایمان کہہ کر خطاب ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو ہمارا نوجوان آج ہم سے سوال کر سکتا ہے ہم ایمان کیوں لے آئیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں متقی اور پرہیزگار کیوں بنانا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے سوال کا جواب یہ، چونکہ ہمارا موضوع ہے فلسفہ ایمان اور عمل۔ ایمان کا فلسفہ کیا ہے، عمل کا فلسفہ کیا ہے؟ تو ہمیں جو ہے خداوند عالم جو ہے مومن کیوں بنانا چاہتا ہے؟ مختصر اس کا جواب یہ ہے، یا تو بندہ مومن بن جائے یا کافر، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ نجف میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ہمارا طالب علم کہے گا نہیں بھائی منافق ہے واسطہ، نہیں، وہ جو ہے نتیجتاً کافر سے بھی بدتر ہے، تو وہ ملحق جو ہے کافر سے ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم روایات کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، چاہے کتاب کافی اٹھا کر دیکھ لیں، بحار الانوار اور دیگر کتابیں، اس میں کتاب الایمان والکفر مقابلہ جو قرار دیا گیا ہے، ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو سب سے پہلا مختصر جواب کہ اگر راستہ کوئی نہیں، دو راستہ ہے، یا تو انسان جو ہے مومن بن جائے یا انسان جو ہے کافر بن جائے۔ اب اگر مومن بننا چاہ رہا ہے تو لفظ مومن یہ جناب ایمان سے، ایمان جو ہے امن سے، لغوی طور پر اگر اس کا معنی دیکھیں تو امن و سلامتی کا معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ابھی بیان کیا جائے گا۔ تو امن اور کیا کہتے ہیں سلامتی کا معنی
یعنی انسان مومن بن کر دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے. یہ جو ہے لغوی معنی ہے. اب جناب ایمان کیوں لے آئے ہم؟ ایمان اب اس کی مفصل گفتگو جو ہے عقائد کی کتاب میں ہے، صرف ہم اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے چونکہ ہماری گفتگو جو اصل ایمان ہے یہ فلسفہ ایمان ہے. تو ایمان جو ہے کیوں لے آئے کہ شکر المنعم واجب ہے. جب بھی کوئی نعمت کوئی چھوٹا سا بھی بندہ دے تو عقلی طور پر یہ تقاضا ہے کہ واجب ہے. تو خداوند عالم کے جو بے شمار نعمتیں اگر ہوا کا نظام ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو نظام تہوبالا ہو جائے گا، نظام برباد ہو جائے گا. تو خداوند اتنی نعمتیں دی ہے تو شکر واجب ہے. اب یہ ہے جو خطاب الہی ہے، بہت اہم بات ہے. خطاب الہی کے دو طرح ہم تقسیم کر سکتے ہیں. جو اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے بندوں سے، یا اس کی لغت اس کا لہجہ قانونی ہے یا ادبی. یا جو گفتگو کرے گا کوئی قانون ہمیں دے رہا ہوگا، یا جو ہے عربی لغت کے مجاز اور کنایہ کے اعتبار سے گفتگو ہوگی. تو یہاں جو خطاب جس آیت کریمہ میں روزے والی جو آیت ہے اس میں خطاب قانونی ہے. خداوند عالم ہمیں ایک قانون دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دے دیا گیا ہے. خطاب قانونی ہے. تو اب بات یہ آئے گی کہ قانون ہر کوئی بنا سکتا ہے؟ قانون سازی کون کر سکتا ہے؟ خصوصاً انسان کے لیے قانون سازی وہی کر سکتا ہے جس نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اپنے قدرت سے پیدا کیا ہو، اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان کی ارتقاء اور بلندی کے لیے کوئی انسان قانون ساز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تک یہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا ہے. اور مقنن کے لیے، قانون ساز کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی ترقی کے لیے قانون بنانا چاہ رہا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر ہونا چاہیے. کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسان کے تمام پہلو پر اس کی نظر ہے؟ تو پتہ چلا قانون ساز وہی ہوگا جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ خداوند عالم ہے. اب جو خداوند عالم ہے تو جس طریقے سے کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں دنیا کا، تمہیدی مرحلے سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی شعبہ دنیا کا لے لیں، ایک کالج لے لیں، مدرسہ لے لیں، ہاسٹل لے لیں، گھر کا نظام لے لیں. جو گھر کا ذمہ دار، کسی مدرسے کا ذمہ دار، کسی فیملی کا ذمہ دار، کسی امت کا ذمہ دار، منصب ہے اس کا قائد ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس امت کے لیے اس کے ماتحت جو افراد زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ایسا ماحول بنائے، ایسا ماحول آمادہ کرے تاکہ اس کے زیر سایہ رہ کر یہ پروان چڑھتے رہیں. جب خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیتا، جب ایک عام انسان جس کی ذمہ داری ہے، مثلا ایک مدیر کے مدرسے کی ذمہ داری ہے، مدرسہ بنانے کے بعد اگر اس نے ایسے قوانین نظام نہیں بنائے کہ جس کے زیر سایہ طلبہ جو ہے ارتقاء کی وادی میں پرواز کریں گے تو اس مدیر کے لیے کیا خلل ہے. تو جب عقلاء کیا کہیں گے؟ سرزنش، مذمت کریں گے. تو وہ خداوند عالم جو فیاض مطلق ہے، جو حکیم مطلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پورے عالم انسانیت کو پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی قانون نہ بنائے؟ اسی قانون پر ایمان، عقیدہ رکھنے کا نام ایمان ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ یہ قانون جو ہے ترقی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے ضامن ہے. اب کبھی کبھی قانون پر
دنیاوی قانون ہو یا دینی مدرسے کا قانون ہے، جیسے ہی کوئی قانون آتا ہے فوراً جو ہے لب دراز ہو جاتے ہیں، لب کھل جاتے ہیں۔ یہ لب کا کھلنا عقل و حکمت کی دلیل ہے۔ ہم پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لب تو فرشتوں کو بھی کھل گئے تھے جب خداوند عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفتاً، ہم ضرور زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ بار الہا تو کس کو بنانا چاہ رہا ہے جو زمین پر جا کے خوریزی فتنہ فساد کرے؟ ادھر سے جواب آ گیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو سوال کرنا عقل و حکمت کی دلیل ہے، لیکن نافہمی پر جب بندہ سمجھ نہیں سک رہا ہے، حکمت کو درک نہیں کر رہا ہے، لیکن حکمت واضح ہو جانے کے بعد اگر قانون کا انکار کر دے تو اسے شیطنت کہتے ہیں۔ پھر وہ دائرہ عقل و حکمت کی وادی سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے قانون پر سوال اٹھانا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ بھی سنت قرآن ہے کہ ہر قانون کی مصلحت کا جو ہے فوراً جواب نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کہیں نہیں دیا جاتا ہے تو اللہ نے کب جو ہے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا تھا؟ کیا کہا؟ خاموش کرا دیا۔ اسے جواب اسقاطی کہتے ہیں۔ جواب نہیں دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیسے سمجھیں کہ ہر یہی وجہ ہے کوئی انسان آئے، ہر قانون کی حکمت کیا ہے، لوجک اس کی کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو ہر قانون کا جواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ ہماری عقل میں اتنی طاقت و توانائی نہیں ہے کہ تمام احکام کی مصلحت کو درک کر سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے محدود چیز غیر محدود کے قوانین کو درک کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احکام و قوانین کی حکمت ہمارے پاس آ گئی ہے اور بعض کی نہیں آئی ہے، تو اس پر کیا ہے؟ سر تسلیم، سر کو جھکا دینا ہے۔ خداوند عالم نے اس انسان عجیب مخلوق ہے کہ جس پر خود خدا نازاں ہے کہ بہترین طریقے سے ہم نے پیدا کیا۔ اس انسان کو آپ دیکھیں تو دو چیزوں سے عبارت ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن ہے، ایک معنویات کے طور پر روح کو رکھا ہے۔ دونوں میں نشو و نما ہے۔ انسان کا بدن بھی نشو و نما کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور انسان کی روح بھی جو ہے پروان چڑھتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے بدن کا سلسلہ پیدائش سے لے کر 40 سال تک ہے، اس کے بعد روایات ہمیں سہارا دیتی ہے زوال ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسا میزان نہیں۔ ہمارے بدن کا ویٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ہماری فکر و عقل کا وزن نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا آلہ آج تک دنیا ترقی کر چکی ہے لیکن ایجاد نہیں کر سکی۔ بدن کا ویٹ ہو جائے گا 90 کلو کا ہے، 70 کلو کا ہے، 80 کلو کا ہے، لیکن یہ بتائیں کسی جو ہے سائنسداں کو بلائیں اس مدرسے میں آ جائے، شیخ ظہیر کی عقل کا کتنا وزن ہے، فلاں صاحب کی عقل کا کتنا وزن ہے؟ نہیں۔ تو اس میں کیوں؟ یہ سلسلہ جو ہے ذات خدا سے مربوط ہے۔ جب ایک لامحدود شے کی عقل و فکر خدا سے مربوط ہو جائے تو اس کی طاقتوں اور وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو خود خداوند عالم کی طاقت و قدرت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو جب دو چیزیں ہیں، دونوں کی نشو و نما کے لیے ماحول بنانا یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ خداوند عالم نے ماحول بنایا ہے۔ کچھ احکام واجب ہے جس میں سے روزہ ہے۔ واجب کیوں ہے؟ کیوں خداوند عالم نے واجب کیا؟ سوال ہے، آج ہمارا نوجوان سوال کرتا ہے کیوں روزہ واجب قرار دیا؟ کیونکہ جو بھی اعمال واجب ہیں جب تک اس میں فقہ میں جو تعبیر آتی ہے المصلحہ الملزمہ، اس میں ایسی مصلحت ہوتی ہے کہ جس کو درک کرنا تمام بشریت کے لیے ضروری ہے۔
تمام بشریت کے لیے ضروری ہے، تو اس کو خداوند عالم نے واجب قرار دیا۔ خود روزے پر آئیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تقوی الہی۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو وادی تقوی تک نہ لے جائے، جو ہدف ہے، خداوند عالم انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ متقی پرہیزگار۔ کیوں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے؟ پھر سوال ہوگا۔ متقی پرہیزگار اس وجہ سے بنانا چاہتا ہے کہ انسان بغیر تقوی کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر تقوی نہیں ہے، انسان اس کمال مطلوب تک جہاں خداوند عالم پہنچانا چاہتا ہے، جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے، تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اصلاً اس کمال تک نہیں پہنچے گا۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے ہمارے اوپر کچھ اعمال کو واجب قرار دیا ہے۔ اب جناب آئیے، سب سے پہلے بات یہ لغت کے اعتبار سے جو ایمان کا معنی تھا، ایمان کے اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ روایات کی دنیا میں تعبیرات مختلف ہیں، صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفۃ القلب و اقرار اللسان و عمل بالارکان۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان یہ ہے، آج بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایمان و عمل میں بہت تفریق کی جاتی ہے، فقط جو ہے عقیدہ کافی ہے، عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان مسائل کو ابھارنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایمان کا پہلا جز کیا ہے؟ دل سے معرفت ہو، دوسرا زبان سے اقرار ہو، تیسرا ہمارے اعضاء جوارح اس کی جو ہے عملی طور پر کیا ہے؟ بیان کریں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تین چیز ہیں۔ اب یہاں پر آخری نقطہ، باقی انشاءاللہ تعالی تمہیدی گفتگو تمام ہو گئی آئندہ کے جلسے میں، وہ یہ کہ یہاں پر امام نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، معرفت القلب کہا ہے، علم القلب نہیں کہا، معرفت القلب کہا ہے۔ زیارات کی وادی میں ہم جائیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے عارفاً بحق، مادہ ایک ہے، وہی معرفت۔ وہاں بھی نہیں کہا عالماً بحق ہی، عارفاً آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ معرفت کی لفظ کیوں آئی ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام معصوم کی تعبیر جو ہے علم سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علم جو ہے نظری طور پر بہت سے افراد، بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، تو نظری طور پر جو علم ہوتا ہے اس کے جاننے والے کو عالم کہا جائے گا، لیکن خصوصیت مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے والدین کو نہ جانتا ہو، سب جانتے ہیں اپنے والدین کو، لیکن جو والدین کا حق ہے اس کو ادا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ بندہ والدین کا جانتا، علم رکھتا ہے، لیکن معرفت نہیں ہے۔ بہت سے افراد حوض علمیہ میں ہوتے ہیں، جانتے ہیں حوض علمیہ نجف اشرف، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی معرفت آئے اس کا مطلب یہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو ایمان کی جو تفسیر امام نے لفظ معرفت سے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط نظری طور پر یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ خداوند عالم ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز آئے گی، خود ایمان باللہ یہ فطری ہے، فطری ہے۔ یہ فقط انسان نہیں بلکہ حیوانات بھی اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں، ایمان فطری ہے۔ لیکن یہاں پر معرفت یعنی خدا کی معرفت کے بعد خدا کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد والحمد للہ رب العالمین۔